الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، دل سے اخلاص سے ایک دفعہ استغفار پڑھ لو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے میرے بزرگ، میرے حجاج کرام، سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے۔ جس نے استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت استغفار ہے، اس کی ساری مشکلات جو ہے اس استغفار کی برکت سے حل ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی حضرت حسن کے پاس آیا، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، پانی نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آدمی تھوڑی دیر گزری، اس نے کہا حضرت میرے مال میں تو برکت ہی نہیں ہوتی، نقصان ہی نقصان، فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتایا، میری شادی ہے، جوان بیوی ہے، میں جوان ہوں، اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھو۔ دونوں میاں بیوی جو استغفار پڑھا کرو۔ وہ جب چلے گئے تو ان کے ایک ساتھی نے عرض کیا کہ حضرت حسن آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے کہ جو بندہ آتا ہے سب کو کہتے استغفار کرو، یعنی اور کوئی وظیفہ ہی نہیں پورے قرآن میں۔ حضرت حسن نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ میں نے نہیں کہا، اللہ کا قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اپنے اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال بھی بڑھا دیں گے، اولادیں بھی بڑھا دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تیرے لیے باغ بھی بڑھا دیں گے اور نہریں پانی کی بھی جاری کر دیں گے۔ فرمایا یہ تو قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے، میں نے تو وظیفہ نہیں بتلایا۔ تو استغفار ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ رزق میں کمی ہے تو استغفار ہے، مال میں کمی ہے استغفار ہے، اولاد میں کمی ہے استغفار ہے، پر بات یہ ہے کہ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ توبہ کریں۔ اور میرا ایک مشورہ ہے، گزارش ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ نصیب کیا ہے، کسی وقت مرد ہیں یا عورتیں ہیں، سب 2 رکعت اسی نیت سے پڑھ کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، تاکہ آدمی حج میں جائے تو پاک صاف ہو کے جب توبہ کر لی اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس دور پر فتن میں کہ ہر طرف فتنہ ہے، فتنہ ہے، فتنہ ہے، عذاب ہیں، پارٹیاں ہیں اور ہزاروں باتیں ہیں، آپ نے ہمیں اپنا گھر دکھلایا ہے تو اپنی رحمت سے ہمیں وہی صحیح عقیدہ نصیب فرما دے جو حضرت محمد مصطفیٰ لے کے آئے۔ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے، دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں، دلائل تو ہندو کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل تو یہودی کے پاس بھی ہوتے ہیں، عیسائی کے پاس بھی ہوتے ہیں، مجوسی کے، کس کے پاس دلائل نہیں؟ ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے نا۔ تو یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جیسے کعبہ دکھلا دیا ہے، مدینہ دکھلا دیا ہے، صفا مروہ دکھلا دی ہے، مقام ابراہیم دکھلا دیا ہے، یا اللہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم امت محمد مصطفیٰ ہیں، اور یہی صفا کی پہاڑی ہے جہاں سے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے۔ ہمیں بھی صحیح عقیدہ نصیب فرما اور ہمیں غلط عقیدوں سے، بدعات سے، احداث سے، اہوا سے محفوظ فرما۔